بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 3 ایسی خبریں آئیں جو بڑی کنٹروورشل تھیں۔ ان تینوں خبروں کا ہم پوسٹ مارٹم کریں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ سامنے آئی کہ تحریک انصاف میں پھڈا پڑ چکا ہے۔ اب جناب چیئرمین کون ہوگا اس کی لڑائی ہو رہی ہے، کوئی 2 گروپ بن چکے ہیں، حتیٰ کہ اس میں عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان اور عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی بات آ گئی کہ جی وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور دونوں جو ہیں وہ کوئی تحریک انصاف پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، آپس کی لڑائی چل رہی ہے۔ اور اس سے پہلے اس طرح کی باتیں ٹیلی ویژن پر بھی کر دی گئیں، اور آج یہ ہوا کہ کچھ لوگ نظر آئے کہ انہوں نے ہاتھوں میں پلا کارڈز اٹھا رکھے ہیں اور اس میں بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ ایک تو یہ خبر سامنے آئی، پھر جناب آپ یہ دیکھیے کہ شیر افضل مروت صاحب کا بیان آیا اور وہ بڑا وائرل ہو گیا۔ اس وقت شیر افضل مروت بہت زیادہ مقبول مشہور ہیں، اور جس طرح سے وہ لگے ہوئے ہیں بڑی دلیری کے ساتھ، انہوں نے ورکرز کنونشن بھی کر کے دکھا دیے عمران خان صاحب کے کہنے کے مطابق۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے آ کر کہا کہ جی ملاقات بھی عمران خان صاحب سے کی ہے، اور اس کے بعد آ کر میڈیا کے سامنے کہہ دیا کہ جی قانونی آئینی قدغنیں ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی کنوکشن ہوئی ہے توشہ کیس میں، تو اس وجہ سے وہ پارٹی کا الیکشن نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی چیئرمین کا وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے، میں اس کی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں لڑیں گے۔ اس کے بعد ایک طوفان شروع ہو گیا، کیونکہ پھر تحریک انصاف کی طرف سے، ان کے میڈیا کی طرف سے، ترجمان کی طرف سے یہ آیا کہ جی اس کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ عمران خان الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، ابھی بھی وہ چیئرمین ہیں، اور حتمی فیصلہ جب الیکشن ہوں گے تب سامنے آئے گا، ہفتے یا اتوار کے دن جب انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے۔ تو اس سے کنٹروورسی ہوگی کہ شیر افضل مروت کو کیا ہو گیا، وہ عمران خان کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، یہ انہوں نے کیا کر دیا، یہ ایسے ہو گیا وہ ہو گیا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ پھر تحریک انصاف کے ترجمان کی طرف سے بھی یہ بیان آ گیا اور سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہونے لگا کہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو یہ شیر افضل مروت کس کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جن چینلز پر آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا کہ جی تحریک انصاف کا عمران خان کو کوئی نام، کوئی گیسٹ وغیرہ، تو وہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ شیر افضل مروت صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ چلنے لگ گئی کہ جی اب وہ عمران خان جو ہے نا چیئرمین شپ سے ہٹ گئے۔ اب یہ کہ جی یہ تو جیت ہو گئی مخالفین کی، یہی تو وہ چاہتے تھے، ان کا پلان کامیاب ہو گیا۔ یہ خبریں سارے بن رہی تھیں، اور اس کا مقصد یہ نظر آ رہا تھا کہ مایوسی پھیلانی ہے کہ جی عمران خان تو فارغ ہو گیا، اب تو پارٹی جناب اس میں لڑائی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور یہ سارا کچھ۔ یہ دوسری چیز سامنے آتی ہے۔ تیسرا معاملہ آپ نے دیکھا عدت کا، اور اس میں جو گواہان سامنے آئے جنہوں نے سارا کیس ہی بنا دینا تھا۔ آپ دیکھیے نکاح خان خود جب گواہ ہو تو اس سے بڑھ کر کیا ہے، لیکن وہ نکاح خان صاحب نے جو پڑھ کر پیش کرنا تھا اپنا بیان، وہ جب ادھر ادھر ہوا تو وہ لائن سے ہی اتر گئے، ان کو خود سمجھ نہیں۔ اور میڈیا کے کسی سوال کا نہ تو انہوں نے جواب دیا نہ ان چودھری نے۔ میڈیا پیچھے پیچھے ہے اور سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی اب خیال آیا ان چودھری صاحب آپ کو، کیسے دوست ہیں آپ نے یہ کام ہونے دیا، عدت میں نکاح کا آپ کو پتا تھا تو آپ پہلے کیوں نہیں بولے، آپ پارٹی کے عہدے انجوائے کرتے رہے، آپ ویسے بھی حکومت میں رہ کر بھی انجوائے کرتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، اب کیوں خیال آیا۔ حتیٰ کہ جو مفتی سعید صاحب ہیں ان سے بھی اسی طرح سوال ہوئے کہ یہ سارے آپ کو خیال کب آئے، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کو کس نے فون کیا، پھر یہ بھی نہیں آپ کو پتا کہ آپ نے کہاں جا کر نکاح پڑھوایا۔ اور دونوں کے بیانات میں تضاد نظر آئے کہ اون چودھری کہہ رہے ہیں جی عدت کے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا، خود بشریٰ بی بی نے بتایا، جو مفتی سعید وہ کہتے ہیں مجھے نہیں بتایا گیا۔ اب مفتی سعید کا اپنا ایک بیان جو ہے وہ وائرل ہو چکا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی سیدنا عمر فاروق کے دور میں بھی یہ واقعہ آیا اور اس میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ جی عورت کی گواہی کافی ہے، وہ جو کہے گی کہ جی عدت پوری ہے تو بس پوری سمجھی جائے گی، بس کہانی ختم۔ اب خود یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد خود اب اتنے سالوں کے بعد آ کر اس طرح کا بیان دے رہے ہیں، اور پہلے بھی یہ آ چکے، پہلے بھی ناکام ہوئے اسی طرح، جناب ویڈیو ان کا بیان آیا تھا، پھر کیس بھی چلا تھا، پھر واپس لے لیا گیا۔ تو یہ والا معاملہ، یہ جو کنٹروورسی تھی یا یہ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ میں نہیں، یہ ثاقب بشیر صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، رپورٹرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے آج معاملہ چلا ہے تو پھر اللہ حافظ ہے، کہانی ختم ہے، یہ تو ہو گئی بربادی۔ اب ڈیسپریشن ہے ہر طرف سے عمران خان کو گھیرنا۔ اب وہ عمران خان جس پر ذاتی حملے کیے جا چکے ہر طرح کے، جس کے خاندان کے اوپر، جس کی پارٹی کے اوپر، اس پر کرپشن کے چارجز، قتل کا پتہ نہیں کیا کیا اس پر کیا گیا، ہر طرح سے جناب اس کو جیل سے نہیں نکالنا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ چیئرمین شپ سے ابھی دستبردار ہوتے ہیں، یہ الیکشن نہیں لڑتے، اور کوئی اور عہدہ جس کا بیرسٹر علی ظفر نے بھی ذکر کیا ہے پروگرامز میں، کوئی اور عہدہ رکھ لیتے ہیں، تو اس سے کیا پارٹی کو فرق پڑ جائے گا؟ قطعی نہیں۔ بلکہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ ہی میری بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ پارٹی عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی اور مضبوط ہونے جا رہی ہے نا جی بات۔ آپ کہیں گے لو جی وہ تو چیئرمین شپ سے ہٹ رہے ہیں اور پارٹی کیسے مضبوط ہونے جا رہی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پر بھی اسی طرح سے معاملہ ہوا تھا اور وہ تا حیات قائد بن گئے تھے، تو کیا ہوا نون لیگ کا؟
جو بھی حال رہا وہ الگ بات ہے، لیکن تحریک انصاف کا آپ لیول دیکھیے، وہ تو میاں نواز شریف صاحب فوراً ہمیشہ ڈیل کر کے نکل گئے، جب کھڑے ہونے کا وقت ہوتا تھا وہ نکل جاتے تھے۔ یہاں عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، یہاں ماحول اور ہے، بنا ہی اور ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب خیبر پختونخوا میں حکومت ملی تو وزیر اعلیٰ وہاں تو نہیں بنے، لیکن سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو تحریک انصاف کا مطلب عمران خان ہے، اس نے بندے نے پارٹی شروع کی، جب تک وہ بانی ساتھ رہتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ لے کر چلا پارٹی کو، اور اب اس کے لیے مشکلیں برداشت کر رہا ہے سارا کچھ، تو بڑا مشکل ہوگا کہ جناب آپ یہ سمجھیں گے اچھا جی ان کے بغیر فیصلے ہو جائیں گے۔ اور پارٹی کس طرح سے مضبوط ہوگی یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ یہ موروثی پارٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے، میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا پلے کارڈ لے کر لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا، اور یہ صرف یہی تھا کہ ایک امپریشن دیا جائے تحریک انصاف کے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی تحریک انصاف کی طرف سے کچھ ایسا نہیں تھا، پکی بات بتا رہا ہوں، یہ بس صرف ایک امپریشن دینا تھا۔ یہ لوگ لائے گئے تھے، بلائے گئے تھے، بٹھائے گئے تھے، جن کو یہ نہیں پتا کہ علیمہ خان ہے ان کی بہن عمران خان صاحب کی، حلیمہ لکھا ہوا ہے، حلیمہ خان، وہ جناب انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں کہ جی یہ بشرا بی بی جو ہے نا وہ کون بنے گا چیئرمین فلاں، کیسے ڈویژن پیدا کی جائے۔ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کوئی تحریک انصاف موروثی پارٹی نہیں ہے، یہاں میرا کوئی رشتہ دار جو ہے کوئی عہدے کے لیے نہیں ہوگا، ختم کہانی۔ یہ تو ویسے ہی انہوں نے کہہ دیا، یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سارا کوئی لڑائی چڑائی کا بشرا بی بی اور علیمہ صاحبہ کا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ علیمہ صاحبہ کسی جلسے میں آپ کو اس طرح سے سٹیج پہ ہی نظر نہیں آتی عمران خان صاحب کے، اور وہ عام پبلک میں ہوتی ہیں، نہ وہ کبھی عہدے کی انہوں نے بات کی، نہ اس کا علاج۔ یہ تو اپنے بھائی کے لیے وہ نکلتی ہیں کہ جی اس پر ظلم ہو رہا ہے اس لیے، اور دیگر بہنیں بھی نکلتی ہیں، ان کے عہدے والا کوئی سین ہی نہیں ہے۔ یہی بات بشرا بی بی کی بھی ہے، کبھی وہ عہدے والا سین کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ صرف اس لیے کہ امپریشن دیا جائے، لوگوں میں مایوسی پھیلائی جائے کہ جناب یہ ہو گیا۔ جہاں تک بات ہے دونوں طرف کی، شیر افضل مروت نے کہہ دیا جی چیئرمین کے لیے نہیں ہے، لوگ ان کے خلاف بولنے لگ گئے یہ کیا ہو گیا، اور پارٹی کی طرف سے آیا کہ نہیں انہیں بھی فیصلہ نہیں ہوا، یہ لوگ خود سے کر رہے ہیں۔ تو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بات واضح کر دی کہ جی شیر افضل مروت بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کسی اور عہدے کی طرف جا سکتے ہیں، جس طرح پہلے ہی اطہر کاظمی صاحب خبر دے چکے ہیں کہ ایک سپریم لیڈر کی طرف کا معاملہ ہو سکتا ہے، جی سپریم لیڈر ہے وہ، اس لیے کہ کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جس کے اوپر کوئی کیس وغیرہ ایسی کوئی بات ہو، تاکہ الیکشن کمیشن، یہ علی ظفر صاحب نے کہا ہے ٹیلی ویژن پر کہ جی الیکشن کمیشن میں پتہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہم سے بلے کا نشان چھیننا چاہتا ہے، وہ ہر صورت چاہتا ہے کہ تحریک انصاف الیکشن میں نہ ہو، تو اس وجہ سے ہم نے ان کو کوئی موقع ہی نہیں دینا۔ جبکہ یہ بحث چل رہی ہے کہ جی قانونی طور پر ایک بحث طلب ہے کہ جی اگر کنوکشن ہے تو کیا وہ شخص پارٹی کا عہدہ رکھ سکتا ہے، نہیں رکھ سکتا، ہاں الیکشن میں تو نہیں جا سکتا، وہ الگ کہانی ہے۔ تو بہرحال علی ظفر صاحب نے کہا جی شیر افضل مروت بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی تک کا یہ فیصلہ ہے، فائنل مشاورت عمران خان صاحب سے ہوگی، چیزیں پھر آگے چل کے فائنل ہو جائیں گی۔ تو اس میں تھوڑی کنفیوژن اس لیے آ گئی کہ جب بندہ اندر ہوگا وہاں سے پیغام ڈائریکٹلی نہیں آ رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، وکلاء کی طرف سے آ رہا ہے، تو لگتا ہے یہ کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ عمران خان صاحب چیئرمین کے لیے نہیں ہوں گے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں دیا جائے گا، اور 3 ناموں میں سے ایک نام فائنل ہو گیا بطور علی ظفر۔ اور ہماری خبر یہ ہے، ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ علی گوہر صاحب وہ چیئرمین ہوں گے تحریک انصاف کے اب، اور عمران خان صاحب ظاہر ہے جس کو کہیں گے اسی کو بنایا جائے گا، نظریہ آتا ہے۔ تو اب یہی نام ابھی تک سامنے آیا ہے علی گوہر صاحب، اور عمران خان صاحب وکیل بھی رہے ہیں، یہ زخمی بھی ہوئے تھے جب عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی۔ تو اب دیکھیے اس سے وکلاء کا کتنا اہم رول نظر آ رہا ہے۔ تو ان کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے، اور یہ پہلے ہی اعلان ہو چکا ہے کہ یہ بھی الیکشن لڑیں گے۔ اب یہ کنٹروورسی بھی ختم ہونے جا رہی ہے۔ ایک تو پہلی دفعہ پاکستان کی بڑی کوئی پارٹی یہ ثابت کرنے جا رہی ہے کہ اس میں موروثیت نہیں ہے، اور مشکل وقت میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ آپ کو بڑا ظاہر رسک لگے گا، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، کوئی آسان نہیں ہوگا کہ کوئی یہ ہے ایسی پارٹی ہے، کوئی چیز ہے، کوئی رقم ہے جو اٹھا کے چک کے لے جائے گا اور اس کے بعد کیا کریں گے، کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ صرف مایوسی پھیلانے کے لیے سارا کچھ ہوا۔ اور میں نے آپ کو وہ جو پلے کارڈ والا سین تھا وہ بھی بتا دیا، وہ بھی اسی وقت ہی فارغ ہو گیا، وہ سب ایک پلانٹڈ سا شو تھا جو فلاپ ہو گیا۔ جس طرح سے عدت والا معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فلاپ ہوا، تو اب یہ سارا معاملہ ہے جناب، نہ وہ عدت والا معاملہ چلا، نہ یہ کہ جی پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹا دیں گے تو جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ مایوس ہو جائیں گے، یہ وقتی سارا ہوگا، اور عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی، یا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا جناب اس کو آؤٹ کرنا نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ جی الیکشن مزید ڈیلے کرنے کے لیے اب کوشش ہو رہی ہے، اور بڑی زوردار ہو رہی ہے، بقول سہیل وڑائچ صاحب کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ تو مان گئے ہوئے ہیں، ان کو بتا دیا گیا کہ جی عمران خان آ رہا ہے تو الیکشن مزید ڈیلے کر لو، وہ تو مان گئے ہیں۔ اب جناب عدلیہ کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس طرح پیغام بھیجا جا رہا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کے لیے بہت بڑی شرمندگی ہوگی، بہت بڑی شرمندگی ہوگی کہ اب 1 سال کا ان کا ٹینور ہے، جن میں سے کچھ 2.25 مہینے شاید گزر گئے ہیں، تو اب کوئی سمجھ لیں کوئی 9 سوا 9 ماہ 9.5 ماہ رہ گئے ہیں،
تو اس میں اب یہ بھی ہو کہ جی 8 فروری کا انہوں نے کہا تھا، اس کے آگے چلے الیکشن اگست کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ ان کے لیے بھی مسئلہ ہوگا، لیکن کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ مسائل یہ ہے کہ جی عمران خان کی مقبولیت ہے وہ کم ہو جائے گی. پچھلے 2 سال سے یہی کچھ تو ہو رہا ہے، کیا کم ہو گئی یا بڑھی ہے؟ خوف اتنا ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں سلسلہ شروع ہو گیا پنجاب تک نہ پھیل جائے، اسی لیے اس کو باہر نکالنا، جیل ٹرائل ہی کرنا ہے. تو یہاں تک جب کسی کا خوف ہوگا، اس کی تصویر کا، اس کے کسی بیان کا، اس کی ایک جھلک کا کہ جی عمران خان آ گیا تو ری لانچنگ نواز شریف کی ساری بڑھ جائے گی، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس پارٹی کا اور عمران خان سے مقبولیت کا کیا عالم ہوگا؟ تو یہ تو اس وقت حالات ہیں کہ اس طرح کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ سارے حربے جو ہیں یہ الٹیمیٹلی ناکام ہونے پچھلے 2 سال کے سارے حربوں کی طرح، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اور آخر میں جناب میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں کہ مفتی سعید صاحب کا اپنا بیان جو اس وقت لوگ شیئر کر رہے ہیں. یہی تو بات ہے ڈیجیٹل میڈیا کی، سوشل میڈیا کی، کہ لوگ خود سے آ جاتے ہیں اور خود سے سنوا دیتے ہیں. عورت کا قول معتبر ہے، بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت گزر گئی، ختم ہو گئی بات، چاہے وہ 3 مہینے سے پہلے کہتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ، تو المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے. عورت نے کہا میری عدت گزر گئی، کیونکہ ایام عام طور پہ 1 مہینے کے بعد وہ سائیکل ہے نا پورا، لیکن اس نے کہا جلدی پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات. اب یہ مفتی سعید صاحب کا اپنا بیان ہے، تو اب وہ کس منہ سے جا کر جناب وہ کہہ رہے ہیں جی عدت نہیں ہوئی تھی، یہ نہیں ہوا تھا؟ کیونکہ ایک ہی انٹرویو غالباً دیا بشرا بی بی نے ٹیلی ویژن پر، اور اگر میں غلط ندیم ملک صاحب کو دیا تھا، اس میں انہوں نے یہ بات بھی کلیئر کر دی تھی. اسی طرح عورت دودھ پلایا یا نہیں پلایا، اس میں عورت کا قول کافی ہے. اسی طرح بچے کی زندگی کے بارے میں ماں کا قول کافی ہے. وہ کہ سانس لیا تھا اس نے، بس وراثت کے احکامات بدل جائیں گے. وہ کہ ذرا سا رویا تھا، وراثت کے احکامات وغیرہ وغیرہ سب چیزوں پہ اثر پڑتا ہے. تو اس لیے عدت میں عورت کا قول بھی کافی ہو جاتا ہے، طہارت میں عورت کا قول کافی ہے. تو جب میرے نکاح کی خبر چل رہی تھی کہ جی عدت نہیں ہے، عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں، انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے، جیسے ایک پرانی طریقہ تھا. اس کے بعد تو جناب یہ ہے اب صورتحال کہ لوگ خود آ جاتے ہیں اور سامنے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کوئی عام تحریک انصاف کی کارکن ہے خاتون، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے، یہ جو جناب کے علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی یہ کوئی آپس میں لڑائی ہے، گروپنگ ہے کہ جی میں چیئرمین بنوں گی، میں چیئرمین بنوں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک عام کارکن جو ہے اس کو بھی ریلائز ہو چکا ہے. تو وہ جو شعور کی بات ہوتی ہے وہ اس طرح سے نظر آ رہی ہے. تو یہ ہتھ کنڈے چلنے والے نہیں ہیں. اور باقی جو کنفیوژن ہے وہ بھی اب دور ہو رہی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ چیئرمین شپ کے لیے اس سے پہلے حامد خان صاحب کا نام لیا جا رہا تھا، بیرسٹر گوہر کا بھی، اور ایک اور نام. لیکن اب بیرسٹر گوہر صاحب کا نام جو ہماری اطلاعات ہیں وہ فائنل ہو چکا ہے، وہ چیئرمین ہوں گے. یہ اب جمعے ہفتے کو جو الیکشنز ہیں ان میں چیز واضح ہو جائے گی. آخر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ مایوسی پھیلانے کی بڑی کوشش ہوتی ہے، تو اس میں یہ عامر خاکمانی صاحب ہیں، بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، بڑے زبردست کالم نویس ہیں، رائٹر ہیں. اور جناب انہوں نے 92 نیوز میں اب لکھتے ہیں، انہوں نے ایک بات کی کہ جی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو عمران خان کے پاس کوئی وہ ہی نہیں رہا امیدوار ہی. تو یہ لکھتے ہیں بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے الیکشن لڑنے والے امیدوار ہی ختم ہو گئے. آج فیصل آباد کے ایک سینئر صحافی کی تفصیلی رپورٹ دیکھی تو حیرت ہوئی کہ وہاں تمام نشستوں پر تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار موجود ہیں. اچھے خاصے مضبوط اور تگڑے امیدوار، بلکہ بعض وکلاء بھی امیدوار ہیں. اب چیئرمین شپ کا بھی امیدوار جو ہے وکیل ہے. اسی طرح کی رپورٹس پنجاب کے دیگر اضلاع سے بھی آ رہی ہیں. الیکشن شیڈول آنے کے بعد یہ سب چیزیں کھل کر ہر ایک کے سامنے آ جائیں گی. لگتا ہے تحریک انصاف رنگ میں موجود ہے، اصل لڑائی ابھی ہونا باقی ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں جی امیدوار ہی، کہہ رہے ہیں جی امیدوار کیا، تگڑے امیدوار ہیں اور بڑے تحاشا امیدوار ہیں، اور وکلاء بھی ان میں شامل ہیں بڑے تگڑے. یہ جو کہہ رہے ہیں الیکٹیبلز ادھر ادھر چلے گئے، نہیں جناب، تگڑے امیدوار موجود ہیں تحریک انصاف کے پاس. وقت آنے پر سب کو نظر آ جائے گا. اسی لیے تو جناب پھر الیکشن سے فرار کی کوشش ہے. اور یہ جو کیسز ہیں یہ بھی کہ جناب کسی طرح سے ہم ان کو کسی طرف لے جا سکیں، اس کے لیے بھی وقت چاہیے. لیکن جتنا وقت گزر رہا ہے وہ کیس اپنی موت آپ مرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ حافظ.